قرآن کریم کا آغاز سورہ الحمد شریف کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، دیباچہ ہے، اس کی پریفیس ہے، اور یہ ایک دعا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دعا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ پھر اپنا اللہ کے ساتھ ربط کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جب تیرے بندے ہیں تو مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہ تعلق بھی ہو گیا، اپنا عقیدہ بھی ہو گیا، اللہ کی جو ہے وہ حمد بھی ہو گئی ہے۔ پھر ساتھ دعا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھے رستے کے آگے وضاحت نیک لوگوں کا رستہ، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صلحاء کا، یہ بتا، یہ دکھا دے۔ گمراہوں کے رستے سے بچا لے، اور اسی طرح جن پہ تو ناراض ہے ان کے رستے سے بچا لے۔ تو جب یہ دعا کی تو اللہ نے دعا کو قبول کر کے آگے پورا قرآن دے دیا، صراط مستقیم، کہ اس کو پڑھ لو، سمجھ لو، اس کے مطابق عقیدہ بنا لو، عمل کر لو تو تم صراط مستقیم پر ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن اور سورہ فاتحہ کا تعلق، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی، بلکہ یہ تو بعض روایت میں 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اب سورہ بقرہ کی صرف کہہ لیں کہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، باقی اور ظاہر ہے قرآن اللہ کا کلام موجز ہے، اس کا خلاصہ بھی کوئی کچھ چیزیں بیان ہوتی ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا۔ انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی، نشاندہی کی گئی ہے۔ شروع میں صراط مستقیم ہے، نشاندہی کی گئی کہ تم نے اس کو پڑھنا ہے، اب دیکھو تم کس کیٹیگری میں آتے ہو۔ 3 قسمیں ہیں بندوں کی بنیادی طور پہ۔ ایک وہ ہیں جو بن دیکھے چیزوں کو مان لیتے ہیں، جو رسول اللہ کے رسولوں نے بتائیں ان کو بن دیکھے مانتے ہیں، اور آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاجدار ختم نبوت ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو بن دیکھے جو چیزوں کو مانیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ دیں گے، اور کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائیں گے، آخرت پر یقین رکھیں گے، جو یہ چیزیں اپنا لیں گے وہ سیدھی راہ پہ ہیں۔ یہ پہلی کیٹیگری ہو گئی جی، پہلے قسم کے لوگ۔ کچھ ایسے ہیں جن پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی، کوئی چیز، نہ قرآن، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، نہ دلائل، کوئی چیز۔ وہ ایسے کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی بہتری نہیں آتی، یہ کافر ہے۔ اب یہ بھی ایک طرح کی دعوت ہے کہ تم دیکھو، میں دیکھوں، ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان بالغیب، ہمارا ایمان ہے، بن دیکھے جو کچھ قرآن میں آ گیا ہم نے نہیں دیکھا وہ برحق ہے، جو کچھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ ہمارے لیے وہ غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ان سین ہے، ہمارا ایمان ہے وہ حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو مانتے ہیں چیزوں کو۔ اب اس میں آگے جو اعمال ہیں ان میں کوتاہی ہمارے اندر ہو سکتے ہیں، ان میں بہتری کی ضرورت ہے، اور اگر بعض دفعہ ہم کسی غلطی پہ اڑ گئے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو پھر ہمیں ایک پہلو میں سوچنا چاہیے کہ ایک پہلو میں ہمارے اندر بھی وہ خامی موجود ہے، مکمل تو نہیں۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی کہ جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہوں نے نہیں سدھرنا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ دوسری کیٹیگری ہے، دل سخت ہو گئی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ابن الوقت قسم کے ہوتے ہیں، زبان سے کچھ اور دل سے کچھ، وہ منافقین ہیں۔ تو تینوں ہی کیٹیگری قرآن کے شروع میں ہے، تاکہ بندہ سوچے کہ میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہوں، کس گروہ میں آ رہا ہوں، کس درجے میں آ رہا ہوں۔ تو منافقین کی خامیاں بیان کی، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایماندار، دل سے نہیں کہتے۔ ایک گروہ کے ساتھ جائیں گے اور بیان دے دیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے اور بیان دے دیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ساتھ ان کی کلاس لی ہے، اور ان کی جو ہے نا وہ خوب ان کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ باز آ جائے، نہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے سورہ بقرہ میں جو بیان ہوئی۔ ایک اور چیز
آگے پھر ظاہر ہے توحید کی دعوت ہے ضمناً آ گئی کہ اللہ نے تم جب پیدا کیا تو عبادت اسی کی کرو، نبی کریم سچے ہیں، قرآن کی سچائی ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا بیان کرنے کے ساتھ قصہ آدم و ابلیس ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہو جائے گا. اس سے آگے جو ہے نا بنی اسرائیل کے بارے میں پورا وہ ایک آدھا پارہ ہے تقریباً، لیکن ان کی تاریخ بیان کرنے سے پہلے جو ان سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں نا سمجھانے کی، تمہیدی باتیں جس سے ان کی ذہن سازی کی گئی ہے. اللہ اکبر. میں بھی سوچ رہا تھا اس رکوع کے بارے میں کہ قرآن ظاہر ہے اس میں میسج ہوتا ہے. ایک تو صرف کسی کی تاریخ کے ساتھ جو اخلاقی سبق ہوتا ہے، تو قرآن نے وہ شروع میں پہلے جب ان سے خطاب کیا ہے پہلے ہی کہا ہے او بنی اسرائیل تم نبی کی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام نبی کی اولاد ہو، تم نے جو وعدے کیے ہیں پورے کرو. اللہ اکبر. سٹارٹ یہاں سے اوفو اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم یا فرحبون. ساتھ پھر اللہ نے اپنی طاقت بیان کیا کہ مجھ سے ڈر جاؤ، میرے ساتھ وعدے کیے نا پورے نہ کیے تو پھر مجھ سے ڈر جاؤ. کوئی کمزور ہستی نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی ذات جو قادر قدیر ہے. یہ انداز ہے قرآن کا. بنی اسرائیل کو کہا میرے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے کرو اور مجھ سے ڈر جاؤ. سٹارٹ یہاں سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. پھر ساتھ ہی کہا یہ جو کلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے اتارا اس کو مانو. سٹارٹ ہے یہ ان کا پورا رکوع. آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. اس کا کفر نہیں کرنا، سب سے پہلے تم نے نہیں کرنا کفر. پھر کہا کہ میری آیتوں کے عوض تم نے دنیا کا مال نہیں خرید لینا، کہ دنیا کے مال کے پیچھے لگ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانو، یہ غلطی نہ کرنا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. پھر کہا مجھ سے ڈر جاؤ. پھر یہ یہاں پہ ایک طرح کی ان کو وارننگ ہے نا. پہلے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، آگے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کہ ڈر جاؤ مجھ سے، جو وعدے کیے ہیں پورے کرو. یہ کلام میں نے اتارا، تمہیں پتہ ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کلام واقعی اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، مان لو. پھر وہ جو پینترے بدلتے تھے حق کو نہ ماننے کے لیے حق چھپا دیا. اللہ نے فرمایا حق کو چھپانا بھی نہیں، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کر کے پیش کیا، کنفیوژن پیدا کر دی نا. کسی کو متردد کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. تو انہیں پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم نے وعدوں کو پورا کرنا ہے، تمہیں پتہ ہی یہ کلام سچا کلام ہے، اس کو ماننا ہے، حق کو چھپانا نہیں، مکس اپ بھی نہیں کرنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو یہ سٹارٹ ہے. پھر ساتھ ہی کہا کہ میری جو تمہارے اوپر ان گنت نعمتیں ہیں بہت زیادہ وہ یاد کرو اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ پھر جھنجھوڑا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُنصَرُونَ. اس کے بعد پھر آخر بنی اسرائیل کی تاریخ ہے. اللہ اکبر. تو پہلے قرآن نے ذہن سازی کی ہے، تو یہ ان کو سمجھایا گیا تو سمجھایا ہمیں بھی گیا کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہوتے کہ ہم نے اسی کی بندگی کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے. حق کو چھپانا نہیں ہے، حق کو مکس اپ بھی نہیں کرنا، دو ٹوک ہم نے بیان کرنا. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اقبال نے بھی کہا نا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جو آپ بڑکے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھ کو عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. بعض کاموں میں آپشن ہوتی ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی، بعض میں صرف ایک ہی اسٹیٹ کام ہے، ایک ہی، مکس اپ نہیں کرنا. تو یہ ان کو جھنجھوڑا گیا ہے. مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا گیا کہ جب حق واضح ہو جائے تو پھر اس کو مکس اپ
نہیں کرنا۔ آخری بات سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں حق اور باطل الگ الگ ہو گئے، قد تبین الرشد من الغی۔ جب قرآن اتار دیا تو حق اور باطل الگ الگ ہو گئے۔ محمد کریم آگے جو کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں تو انہوں نے بتا دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، اب اشکال ابہام نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا جو میں نے بیان کیا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق